الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رب اصحاب محمد تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، اور آپ کی پریشانیوں کو دور رکھے اور آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے ایک مجرب وظیفہ قرآنی آیات سے لے کر آیا ہوں۔ اس وظیفے کو صرف امت نہیں بلکہ نبی بھی کرتے رہے، اور آج آپ کے سامنے حضرت زکریہ علیہ السلام کا وظیفہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی اسی دعا کی بنسبت، اسی وظیفے کی بنسبت اولاد کا تحفہ عطا فرمایا، اولاد سے نوازا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرتے تھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی یہ وظیفہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے۔ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 99 ہے۔ اگر کوئی وہاں دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کو یاد کر کے زبانی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور جس کسی کو اولاد سے مایوسی ہو، خواتین و حضرات، اکثر عورتیں اولاد سے پریشان ہوتی ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہوتی، اس کے خاوند، اس کے شوہر تعویذ وغیرہ بھی لے کر آتے ہیں، بڑے بڑے درباروں پر بھی جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پیروں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں اور بہت وظائف کرتے ہیں، کبھی کون سا وظیفہ، کبھی کون سا وظیفہ۔ تو جو تھک گیا ہو، جس کو اولاد سے مکمل مایوسی ہو چکی ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ میں لے کر آیا ہوں، اور قرآنی آیات سے وظیفہ ہے۔ جس بندے کو بھی یہ نصیب ہو جائے، یہ قرآن کی آیت پڑھنا نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ وظیفہ۔ جس کو اولاد سے مایوسی ہو، نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد فرما دے گا۔ یعنی یہ دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے ایک فرد نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور آپ میرے بہترین وارث ہیں، یعنی آپ میری بہترین دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کمال کی دعا ہے اور بہترین دعا ہے۔ تو جو بندہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کرے، یہ کوئی مشکل نہیں، بمشکل 10 سیکنڈ لگیں گے،
تو 10 سیکنڈ کیا بندہ اپنی مستقبل کی اولاد کے لیے نہیں نکال سکتا؟ ہمیشہ کی گھر کی آبادی اور رونق کے لیے 10 سیکنڈ نکالنا مشکل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو لمبے لمبے اور وظیفے کرتے ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا حدیث رسول اللہ سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو آج یہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآن کی برکات ہے، قرآن کے انوارات ہیں، اور قرآن کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بیماریاں، مصیبتیں، مشکلات حل فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، اور چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جو یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے، اگر مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی دونوں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ شروع کر دے، اہتمام کے ساتھ شروع کر دے، اور ہر 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دے، تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، زبانی یاد کر لے تو آسانی رہے گی۔ اگر ہر نماز کے بعد اس جگہ کے اوپر، اس آیت کے اوپر نشانی رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ سفر پہ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں اس کو آیت یاد نہ ہو تو پھر پریشانی ہوتی ہے، تو پھر یہ تسلسل، پھر یہ تواتر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام خواتین و حضرات اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ میری بھی دعا ہے آپ کو اولاد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے مالا مال فرما دیں گے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز صاحب اولاد ہو جائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عزتوں سے نوازے اور اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔